بانو قدسیہ فرماتی ہے کہ غیرت مند مرد مر تو سکتا ہے لیکن اپنے دل میں دو عورتوں کو جگہ نہیں دے سکتا۔ بے شک عورت ہر چیز بانٹ سکتی ہے، کچھ نہیں بانٹ سکتی تو وہ ہے ایک پسندیدہ مرد۔ عورت پر طنز وہ مرد کرتا ہے جو اپنے حرام رشتے پر شعر و شاعری اور حلال پر لطیفے لکھتا ہے۔ جس مرد کو عورت سے سچی محبت ہوگی وہ اسے اکیلے میں ملنے سے روکے گا۔ تم جب کسی عورت سے محبت کرتے ہو تو وہ خوبصورتی سے چمک اٹھتی ہے اور وہ چمک اس کی آنکھوں میں پھیل جاتی ہے۔ مرد کے باوفا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ چار کا حق رکھتے ہوئے بھی ایک کے ساتھ ساری زندگی گزار دیتا ہے۔ آزاد خیال عورت چاہے جس عمر کی بھی ہو، مرد کے حواس پر چھائی رہتی ہے۔ مرد کا دل عمر و عیار کی زنبیل کی طرح ہوتا ہے، ہزاروں عورتیں اس میں سما جائیں پھر بھی کچھ گنجائش باقی رہتی ہے۔ گھوڑے اور عورت کی ذات کا اندازہ اس کی لات اور بات سے کیا جاتا ہے۔ بہت سی شادی شدہ عورتیں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے بچوں کے باپ کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہیں۔ اس طرح بہت سے شوہر اپنی بیوی کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے بچوں کی ماں کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں۔ اگر ایک عورت آپ کی محبت میں گرفتار ہو کر صرف آپ پر انحصار کرنے لگے تو کوشش کریں اسے مخلص سمجھیں، پاگل نہیں، ورنہ وہ سچ میں پاگل ہو جائے گی۔ عورت خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ اگر خوبصورت آواز کی بھی مالک ہو تو وہ ہر دل پر راج کر سکتی ہے۔ عورتوں کا دکھ بہت ہی گہرا ہوتا ہے، اس لیے جس شخص نے ایک اداس عورت کو خوش کیا اس نے بہت اچھا کام کیا، گویا اس نے دنیا کے تمام غموں کو ختم کر دیا۔ ایک ڈپریڈ انسان کے لیے ہر نصیحت اور تسلی بیکار ہے۔ اگر کوئی چیز سہارا دے سکتی ہے تو وہ ہے من پسند شخص کا اس کے ساتھ رہنا۔ عورت کو رکھنا بہت آسان ہے اگر رکھنا چاہو تو۔ مردانگی یہ نہیں کہ کتنی بھسا سکتے ہو، مردانگی تو یہ ہے کسی ایک سے کتنی وفا نبھا سکتے ہو۔ مرد جب کسی عورت سے سچی محبت کرتا ہے تو وہ اس کا بچپنا ختم نہیں کرتا بلکہ خود اس کے ساتھ بچہ بن جاتا ہے۔ معاشرے نے عورت کو اٹھنے بیٹھنے اور چلنے پھرنے کے بھی آداب سکھائے، مگر مرد کو عورت کے ساتھ صرف سونا ہی سکھایا۔ اگر آپ کسی بہادر عورت سے محبت کرتے ہیں تو وہ مسکراہٹ سے آپ کے سارے غم کھا جائے گی۔ عورت کو کبھی دوست نہ بناؤ کیونکہ کچھ دیر بعد تمہیں اس سے محبت ہو جائے گی اور پھر نہ محبت رہے گی اور نہ ہی دوستی۔ تیز عورتیں اور سست گھوڑے انسان کی زندگی تباہ کر دیتے ہیں۔ عورت کو اس کی زبان ہی پیر کی جوتی بناتی ہے یا پھر سر کا تاج بناتی ہے۔ مرد کے دیے ہوئے پیسوں میں عورت کے لیے عزت اور سکون ہوتا ہے۔ وہ مرد بہت ہی خوش نصیب ہے جو رات کو اپنے بیوی بچوں کے پاس ہوتے ہیں۔ مردانہ کمزوری صرف یہ ہے کہ مرد عورت پر ظلم کرے، اسے خود سے کم تر مخلوق سمجھے، باقی جو حکیم لوگ بتاتے ہیں سب بکواس ہے۔ عورت کی محبت کا کوئی ثانی نہیں، مرد کی خوشی کے لیے اپنی خواہشات اور عادات بھی مرد کی پسند کے مطابق کر لیتی ہے۔ عورت کی کنجوسی مرد کو شہنشاہ بنا دیتی ہے اور مرد کی کنجوسی عورت کو بھکاری بنا دیتی ہے۔ مرد کو دنیا کی کوئی چیز نہیں بدل سکتی سوائے اس کے جس عورت سے وہ محبت کرتا ہے۔ مرد کی محبت کا یقین تبھی کرنا جب وہ عورت کی دو باتیں مان لے۔ نمبر 1، عورت کے گھر رشتہ بھیجے۔ نمبر 2، عورت کو ایک الگ گھر لے کر دے۔ عورت ایک ایسی مخلوق ہے جسے ایک مرد بار بار دھوکہ دے پھر بھی وہ کچھ وقت بعد اس پر پہلے جیسا یقین کر لیتی ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ
کہ میں تمہاری تکلیف کو سمجھ سکتا ہوں، جبکہ جس پر گزرتی ہے اسے ہی معلوم ہوتا ہے۔ پہلے عورت نصیب لے کر آتی تھی، اب عورت نصیب دیکھ کر آتی ہے۔ عورت کبھی اچھی نظم نہیں لکھ سکتی، کیونکہ خدا کی کتاب میں وہ خود ایک خوبصورت نظم ہے، مگر کون سے ورق پر درج ہے یہ اندھا معاشرہ نہیں پڑھ سکتا۔ مرد کے دل تک پہنچنا ہے تو اسے کال یا میسج مت کرو، بلکہ اسے خاص محسوس کرواؤ، کچھ بہترین کر کے، پھر دیکھنا مرد کے دل پر صرف تمہارا راج ہوگا۔ جب مرد آپ کے قابو میں نہ آئے تو 3 کام کرو، پھر جیسے تم چاہو ویسے ہی کرے گا۔ نمبر 1، اس سے اس کی پسندیدہ چیزوں کا پوچھو۔ نمبر 2، اس سے پیار بھری باتیں کرو۔ نمبر 3، اس کی ہر وقت تعریف کرو۔ نامحرم کی محبت ہمیشہ دکھ دیتی ہے، جو محبت ہے نا یہ پاکیزہ اچھی لگتی ہے، کیونکہ حرام محبت ہمیشہ رسوا کر دیتی ہے۔ مرد کا دل ایک کمرہ ہے جس میں صرف ایک عورت رہ سکتی ہے، لیکن دل کے آس پاس بہت سے ایسے کمرے بھی ہوتے ہیں جو کبھی خالی نہیں رہتے۔ ہندی کہاوت ہے کہ اگر آپ عورت کی مکمل خوبصورتی دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کو ساڑی گفٹ کر دیں۔